بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا یحیی بن بکیر قال اخبرنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب عن عروة بن الزبیر عن عائشة ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا انہا قالت اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد إلى آخر۔ یہاں پر گفتگو اس بات کی چل رہی ہے کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کا آغاز کیسے ہوا، وحی کی کیفیت کیا تھی، وحی کے طریقے کیا تھے۔ اس سے پہلے سبق کی حدیث میں آپ نے وحی کے طریقے جانے کے دو طریقوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی۔ اگرچہ ہمارے محدثین نے وحی کے اور بھی طریقے بیان کیے ہیں، جس میں خواب ہے، الہام ہے، وہ بھی داخل ہے۔ آج کی اس حدیث میں کچھ اور باتیں بھی معلوم ہوں گی وحی سے متعلق۔ پورا واقعہ کہ سرکار پر وحی کہاں پر نازل ہوئی، سب سے پہلے وحی کی کون سی آیت کریمہ وحی میں نازل ہوئیں، کس جگہ پر نازل ہوئیں، کیفیت کیا رہی، جب وحی نازل ہوئی تو سرکار پر کیا اس کا بار محسوس ہوا، ان تمام باتوں کا ذکر آج کی اس حدیث پاک کے اندر ہوگا۔ خلاصہ گفتگو اور بلکہ اس حدیث پاک میں جو باتیں ذکر کی جائیں گی ان باتوں کا اجمالی طور پر میں نے یہ ذکر کیا۔ اب الفاظ حدیث پڑھتے ہیں اور جہاں جہاں جن جن جملوں کی توضیح کی ضرورت ہوگی، جن کلمات کی وضاحت کی ضرورت ہوگی، جن مغلقات کو کھولنے کی ضرورت ہوگی، ان کی توضیح، ان کی وضاحت اور ان کا بیان انشاءاللہ جملوں کا ترجمہ کرنے کے بعد کرتے ہیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں حدثنا یحیی بن بکیر، ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ ابن بکیر نے، قال انہوں نے کہا اخبرنا اللیث عن عقیل، ہمیں خبر دی لیث نے، وہ روایت کرتے ہیں عقیل سے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابن شہاب، حضرت ابن شہاب سے، اور وہ روایت کرتے ہیں عن عروة بن الزبیر، عن عروة بن الزبیر، عروہ ابن زبیر سے، اور عروہ ابن زبیر روایت کرتے ہیں عن عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا سے، انہا قالت، کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا۔ تو کیا کہا، یہ پورا بیان، پوری حدیث، ظاہر بات ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یا تو کسی صحابی رسول سے سنی ہوگی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے خود سماعت کی ہوگی، ورنہ تو حقیقت یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت میں تھی ہی نہیں جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ جو وحی کا آغاز ہوا، اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نہیں تھی۔
تو پھر حضرت عائشہ صدیقہ نے کیسے بیان کیا؟ تو اس کا جواب وہی ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا تو آپ نے سنا ہوگا یا کسی صحابی رسول سے یہ حدیث سنی ہوگی، اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کو بیان کر دیا۔ اور یاد رہے کہ وہ صحابی رسول جنہوں نے کوئی حدیث بیان کی اور اس واقعہ کے وقت وہ موجود نہ ہوں، تو پھر بھی وہ حدیث موصول، سند موصول پر محمول ہوگی اور اس کو موصول مانا جائے گا، کیونکہ ایک صحابی رسول یا ایک صحابیہ اس وقت تک حدیث نہیں بیان کر سکتے جب تک کہ انہوں نے کسی صحابی سے یا تو سنا ہو یا یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی انہوں نے سنا ہو، اگرچہ وہ واقعہ کے وقت موجود نہ ہوں۔ تو حضرت عائشہ واقعہ کے وقت موجود نہیں تھیں، اس کے باوجود حضرت عائشہ بیان کر رہی ہیں، تو یہ بھی موصول پر محمول ہوگا۔ فرماتی ہیں قالت، فرمایا اول ما بدیا به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحۃ فی النوم۔ اول ما بدیا به یہ پورا ملا کر مبتدا ہے، اور الرؤیا الصالحۃ فی النوم یہ اس کی خبر ہے۔ معنی ہوگا اول ما بدیا به، سب سے پہلی وہ جس کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز کیا گیا، من الوحی، وحی کا آغاز کیا گیا، الرؤیا الصالحۃ فی النوم، وہ نیند میں یا خواب میں اچھا خواب تھا۔ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی وہ رؤیا صالحہ کے طور پر ہوئی، یعنی خواب کے طور پر۔ کیا ہے پورا واقعہ؟ تو ایک بات تو یہاں پر یہ ذکر کر دیں کہ الرؤیا صالحہ، رؤیا کہتے ہیں اچھے خواب کو، اور برے خوابوں کو جو شیطانوں کی طرف سے آتے ہیں ان کو عربی زبان میں حلم کہتے ہیں۔ تو اگر رؤیا کا معنی یہی ہے اچھے خواب، تو پھر الصالحہ یہ صفت کاشفہ ہوگی، یعنی محض صفت موضحہ، وضاحت کرنے والی صفت ہوگی، اور صفت احترازی نہیں ہے یہ۔ ایسے ہی اگر رؤیا کا معنی مطلقاً خواب ہو، چاہے وہ اچھا ہو یا برا، تو ایسی صورت میں الصالحہ جو صفت ہے یہ صفت قید احترازی بنے گی۔ فی النوم کا جو ذکر ہے وہ عادت کے طور پر ہے، یعنی عام طور سے خواب جو ہوتے ہیں عادت یہی ہے کہ خواب نیند ہی میں ہوتے ہیں، تو پھر فی النوم کا ذکر جو ہے بطور عادت ہے، یا یہ کہ محض قید اتفاقی ہے۔ الرؤیا الصالحۃ فی النوم، خواب میں نیک خواب اور اچھے خوابوں کے ذریعے سے سرکار کی طرف وحی کا آغاز کیا گیا۔ فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيًا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب نہیں دیکھتے الا جاءت مثل فلق الصبح، مگر یہ کہ اس کی تعبیر روشن صبح کی طرح آ جاتی، یعنی سرکار خواب میں جو بھی دیکھتے تھے نفس الامر میں ویسا ہی یقینی طور پر ہوتا تھا، تو اس کو بیان فرمایا الا جاءت مثل فلق الصبح۔ فکان لا یرا رؤیا الا جاءت مثل فلق الصبح، مگر یہ کہ اس کی تعبیر روشن صبح کی طرح آ جاتی۔ پھر فرماتی ہیں ثم حبب الیہ الخلاء، پھر سرکار کے دل میں تنہائی کو تنہائی کی پسندیدگی کو ڈال دیا گیا، یعنی سرکار تنہائی میں جانا پسند کرنے لگے۔ جب وحی کا آغاز ہوا، خوابوں کا آغاز ہوا اور خوابوں کی تعبیر روشن صبح کی طرح آنے لگی، تو فطری طور پر من جانب اللہ سرکار کے دل میں تنہائیوں کا شوق پیدا کر دیا گیا۔ وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءٍ، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تنہائی اختیار کرتے تھے۔
یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی آپ کے دل میں محبوب ہو گئی تاکہ لوگوں کو یہ بات معلوم نہ ہو کہ آپ کیا کیا دیکھتے ہیں، اور تنہائی میں آپ پر اللہ رب العزت کا پیغام تنہائی میں آتا رہے۔ تو اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا تشریف لے جاتے تھے، جو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت سے تقریباً 3 میل کی دوری پر ہے۔ غار حرا یہ مکہ شریف میں ایک غار ہے جو کہ جبل نور کے اوپر ہے۔ جبل نور یہ منی جانے کے وقت میں جو راستہ ہے، اسی راستے میں بیچ میں جبل نور پڑتا ہے۔ اسی جبل نور کی اونچائی تقریباً 2500 فٹ ہے، اور اس پہاڑ کے اوپری سطح پر جا کر بالکل غار حرا ہے کہ اس غار حرا میں جانے کے لیے راستہ بھی نہایت ہی تنگ ہے۔ دونوں طرف سے پتھر لگے ہوئے ہیں، ان پتھروں کے بیچ میں سے ایک راستہ ہے جس میں آدمی جھک کر جاتا ہے، اور بہت زیادہ ڈیل ڈول اور بھاری بھرکم آدمی ہو، ڈیل ڈول والا اور بھاری بھرکم ہو تو اس کو نکلنے میں بھی اس تنگ راستے سے پریشانی ہوتی ہے۔ تو یہ غار حرا اس جبل نور پر ہے، جبل نور کی ٹاپ پر اوپر ہے جا کر۔ تو اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تنہائیوں میں کئی رات تک وہاں پر سرکار اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، اور وہیں پر حضرت جبریل علیہ السلام سرکار کی بارگاہ میں پہلی بار حاضر ہوئے وحی لے کر۔ یہ غار حرا جو ہے نہایت تنگ جگہ ہے، اتنی تنگ جگہ ہے کہ اس میں ایک مصلی بچھا کر، ایک جانماز بچھا کر آدمی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اگر 2 لوگ نماز پڑھنا چاہیں تو ایک آدمی کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے اور ایک بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، بس اتنی جگہ ہے۔ اس کے علاوہ اس میں کشادہ جگہ نہیں ہے۔ الحمدللہ اس سال ماہ رمضان مبارک میں مجھے بھی اس کے دیدار کا اور اس کی زیارت کا شرف حاصل ہوا، اور میں نے بھی وہاں پر جا کر شکرانے کے طور پر 2 رکعت نماز نفل ادا کی۔ فَيَتَحَنَّسُ فِيهِ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس غار حرا میں عبادت فرماتے تھے۔ یہاں پر تحنس کا معنی راوی نے ذکر کیا، وہو تعبد۔ اگر راوی اپنی طرف سے کسی حدیث کے لفظ کی تفسیر کر دے اور اپنی طرف سے اس کا معنی بیان کر دے، اس کو کہتے ہیں ادراج، اور اس راوی کو کہتے ہیں مدرج، اور جو لفظ بطور توضیح بطور تفسیر بیان کر دیا جائے اس کو کہتے ہیں مدرج۔ تو یہاں پر وہو تعبد یہ کلمہ مدرجہ ہے۔ راوی فرماتے ہیں فَيَتَحَنَّسُ فِيهِ، کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ سرکار اس غار حرا میں عبادت فرماتے تھے، اور تحنس کا معنی بتاتی ہیں وَهُوَ التعبد، اور تحنس کا معنی ہے تعبد یعنی عبادت کرنا۔ فَيَتَحَنَّسُ فِيهِ اللَّيَالِيَ، سرکار کئی رات ذوات العدد کئی رات عبادت فرماتے تھے وہاں۔ کتنی راتوں؟ جب تک آپ کو اپنے گھر والے اور اپنی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف آنے کا اشتیاق نہ ہوتا، اس وقت تک آپ وہاں پر عبادت کرتے رہتے تھے، کیونکہ اپنے کھانے کے لیے توشہ بھی لے جاتے تھے، اور روایتوں میں ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ کے توشے کو، کھانے پینے کو وہاں تک پہنچاتی تھیں۔ تو سرکار وہاں پر کئی رات عبادت کرتے تھے۔ یاد رہے آج کے وقت میں جب کہ ترقی کا دور ہے، یہ غار حرا
وہ ہے کہ جہاں پر آج بھی اس وقت میں بھی غار حرا یا غار ثور پر لائٹ کا انتظام نہیں ہو پایا ہے۔ پہاڑ کی اتنی اونچائی ہے کہ اب تک وہاں پر لائٹ وغیرہ کا انتظام نہیں ہو پایا ہے۔ راتوں میں وہاں پر پہنچنا یا رکنا آدمی کے لیے آج کے دور میں بھی ایک مشکل امر ہے، لیکن سوچئے 1400 سال پہلے کی بات کہ اس زمانے میں جبکہ ایسی ترقی بھی نہیں تھی، تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے تقریباً 3 میل کی دوری پر اس وقت سرکار تشریف لے جاتے تھے اور ایسے بیابان پہاڑیوں میں سرکار عبادت کرتے تھے۔ سوچ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی راہ میں اور اللہ کی عبادت میں اور تنہائی میں عبادت کرنے میں کیسی مشقتیں برداشت کی ہوں گی۔ یہاں پر فجاءہ الملک، اب تو کسی وقت میں یہ غار حرا سرکار کے در دولت سے 3.5 میل کی دوری پر تھی، اور سرکار کا در دولت صفا مروہ کے قریب میں ہے۔ وہاں سے 3 میل کی دوری پر غار حرا یعنی جبل نور ہے، اور جبل نور کے اوپر جا کر غار حرا ہے۔ آج کے وقت میں جبل نور یہ مکہ مکرمہ شہر کے اندر ہی آ گیا ہے۔ اب مکہ المکرمہ نہایت وسیع و عریض ایریا میں پورا شہر بسا ہوا ہے، تو آج جبل نور مکہ شریف کے اندر ہی ہے۔ فرماتی ہیں کہ فجاءہ الملک، سرکار غار حرا میں عبادت فرما رہے تھے تو سرکار کی بارگاہ میں ایک فرشتہ آیا۔ اب یہاں پر الملک معرف باللام ہے، مراد ہیں حضرت جبریل امین علیہ السلام۔ فقال، تو فرشتے نے کہا اقرا، پڑھیے۔ فرشتے نے اقرا کہا، پڑھیے۔ فقال، تو سرکار نے ارشاد فرمایا، فقال، سرکار نے فرمایا فقلت، میں نے کہا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھوں گا، میں نہیں پڑھنے والا۔ کیوں؟ یہ سرکار نے منع کیوں فرمایا؟ یہ تو ما نافیہ کی صورت میں ہم ترجمہ کر رہے ہیں کہ ما نافیہ ہو، ما انا بقاری، میں نہیں پڑھنے والا۔ یہ سرکار نے منع کیوں فرمایا؟ منع اس لیے فرمایا کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معارف الہیہ میں، الہیہ کے سمندر میں مستغرق تھے، ان دنوں صرف اور صرف عبادت میں مصروف رہتے تھے، اس لیے سرکار نے فرمایا کہ میں پڑھوں گا تو اس سے عبادت میں خلل آئے گا، اس لیے سرکار نے منع فرما دیا۔ تو یہاں پر ما انا بقارئ کا معنی ہے میں نہیں پڑھنے والا، یعنی آپ پڑھنے کو کہہ رہے ہیں، میں نہیں پڑھتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبادت میں مصروف ہوں۔ اب یہ سرکار نے فرمایا، کچھ لوگ یہاں پر ترجمہ یہ بھی کر دیتے ہیں ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھ سکتا، یہ ترجمہ کر دیتے ہیں۔ یہ ترجمہ غایت محبت اور سرکار کی انتہائی تعظیم کے خلاف ہے۔ سرکار نے یہ فرمایا، یہ تو ما نافیہ کی صورت میں ہم نے کہا، اور روایتوں میں محدثین نے یہ بھی کہا ہے کہ یہاں پر ما استفہامیہ ہے، تو معنی ہوگا ما انا بقارئ، میں کیا پڑھوں، کیونکہ حضرت جبریل نے فرمایا تھا اقرا، پڑھیے، تو سرکار نے فرمایا ما انا بقارئ، میں کیا پڑھوں۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے ماذا اقرأ، میں کیا پڑھوں، تو ان روایتوں سے اس بات کی تائید ہو جاتی ہے کہ یہاں پر مائے استفہامیہ ہے۔ بہرحال دونوں طرح کی روایتیں موجود ہیں، ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھنے والا، یا یہ معنی ہے کہ میں کیا پڑھوں۔ قال، فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا فاخذنی، تو پھر فرشتے نے مجھے پکڑا، فغطنی، پھر مجھے دبوچا، حتی بلغ من الجہد، یہاں تک کہ وہ فرشتہ میری طرف سے انتہائی مشقت کو پہنچ گیا۔ یا بلغہ کی ضمیر کا مرجع ہے غط۔ اب آپ کہیں گے کہ غط کا ذکر ما قبل میں نہیں ہوا، تو اب مطلب یہ ہوا کہ ضمیر کا ذکر، وہ غط کا ذکر ما قبل میں اگرچہ صراحتاً نہیں ہے لیکن ضمناً ہے، کیونکہ غطہ فعل یہ غط پر
دلالت کرتا ہے یعنی مصدر پر دلالت کرتا ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے فرمایا گیا اعدلوا هو اقرب للتقوی، تو ہوا میں جو ضمیر ہے وہ عدل کی طرف لوٹ رہی ہے، جس عدل پر اعدلوا دلالت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ بالکل اسی طریقے سے غطا، یہ غط پر مصدر پر دلالت کرتا ہے، لہذا یہاں پر ضمیر کا مرجع، بلغا کی ضمیر کا مرجع غط بھی ہو سکتا ہے۔ اب مانا ہوگا فاخذنی، تو فرشتے نے مجھے پکڑا، فغطنی تو اس نے مجھے دبایا، حتی بلغ منی الجہد، یہاں تک کہ وہ دبوچنا میری طرف سے مشقت کو پہنچ گیا، یعنی ایسی سختی کے ساتھ مجھے دبوچا کہ میری قوت برداشت سے باہر ہو گیا۔ ثم ارسلنی، یہ حضرت جبریل امین کیوں دبوچ رہے ہیں؟ یہ در حقیقت من جانب اللہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ قوتیں اور وہ صلاحیتیں ودیعت کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ بار وحی کو برداشت کر سکے، کیونکہ آیت کریمہ ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو وہ قرآن، وہ پہاڑ بھی اس کے بار سے اور خشیت الہی کی بنا پر ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو اب یہ تو جسم انسانی ہے، اس کو تو قوتیں چاہیے، صلاحیتیں چاہیے، اس لیے در حقیقت من جانب اللہ، اللہ کی جانب سے حضرت جبریل امین نے سرکار کے جسم مبارک کو دبوچا اور اس کے اندر قوتیں اللہ کی جانب سے پیدا کر دی گئیں تاکہ وہ بار وحی کو اور وحی کے بوجھ کو برداشت کر سکے۔ ثم ارسلنی، پھر سرکار فرماتے ہیں پھر اس فرشتے نے مجھے چھوڑ دیا، فقال، پھر کہا اقرا، پڑھو، فقلت، تو میں نے کہا ما انا بقارئ، میں کیا پڑھوں یا میں نہیں پڑھتا، فاخذنی، پھر اس نے مجھے پکڑا، فغطنی ثانیہ، پھر اس نے دوبارہ سے مجھے دبوچا، حتی بلغ من الجہد، یہاں تک کہ میری طرف سے وہ دبوچنا مشقت کو پہنچ گیا۔ اور یہاں پر یہ بھی ممکن ہے کہ یہاں پر الجہدہ کو منصوب نہ پڑھ کے مرفوع پڑھیں اور یہ کہیں حتی بلغ من الجہد، اور جیم کے فتحہ اور جیم کے ضمے دونوں کے ساتھ یہ جائز ہے، الجہد بھی پڑھ سکتے ہیں اسے، یہاں تک کہ مشقت میری طرف سے انتہا کو پہنچ گئی، یہ معنی ہوگا۔ پھر ثم ارسلنی، پھر انہوں نے یعنی فرشتے نے مجھے چھوڑ دیا، فقال، پھر کہا اقرا، پڑھو، فقلت، تو تیسری بار بھی سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ما انا بقارئ، میں کیا پڑھوں یا میں نہیں پڑھتا، میں نہیں پڑھنے والا، فاخذنی، تو پھر اس نے مجھے پکڑا، فغطنی ثالثہ، پھر تیسری بار اس نے مجھے دبوچ لیا، ثم ارسلنی، پھر مجھے چھوڑا، فقال، پھر کہا۔ اب دیکھیے چونکہ حضرت جبریل نے صرف یہ کہا تھا اقرا، پڑھیے، یہ نہیں کہا تھا کہ کیا پڑھیے اور کس کے نام سے پڑھیے، تو اس میں ایک ہمارے محدثین نے فرمایا اس میں سرکار کے نہ پڑھنے سے اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جانب سے اتنا سب جانتے ہیں کہ غیر خدا کے پڑھانے سے وہ پڑھنا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ وہ کسی کو کوئی ان کا معلم بننے کی استطاعت اور صلاحیت نہیں رکھتا تھا، اس لیے سرکار نے فرمایا کہ میں نہیں پڑھنے والا۔ لیکن جب حضرت جبریل نے کہا اقرا بسم ربک الذی، آپ اپنے اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا انسانوں کو، تو جیسے ہی انہوں نے یہ فرمایا ویسے ہی سرکار نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اس سے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اللہ کے علاوہ کسی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم حاصل نہیں کرتے۔ حضرت جبریل نے جب اللہ کا نام لیا تو اس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ حضرت جبریل پڑھانے والے نہیں ہیں، وہ تو ایک سفیر محض کی حیثیت رکھتے ہیں۔ فقال، پھر جبریل امین نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم۔ یہ آیت کریمہ حضرت جبریل امین نے پڑھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پڑھا۔ یہ سورہ علق جو ہے، سورہ علق کی شروع کی جو 5 آیتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ 5 آیتیں سب سے پہلے وحی کے طور پر نازل ہوئی۔ معنی ہوگا اقرا،
پڑھیے بسم ربک الذی، اپنے اس رب کے نام سے، الذی خلق، جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، انسان کو اس نے خون کی پھٹک سے پیدا کیا۔ پھٹک کہتے ہیں بیٹا جمے ہوئے خون کو۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اور تمہارا رب عزت والا ہے، کرم کرنے والا ہے۔ فرجع بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہا کی ضمیر کا مرجع وہی آیات، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کے ساتھ اپنے گھر کی طرف واپس ہوئے، یعنی آیات لے کر گھر کی طرف واپس ہوئے۔ یرجف فؤادہ، سرکار کا دل دھڑک رہا تھا اس حال میں۔ یہ یرجف فؤادہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حال واقع ہے۔ سرکار اپنے گھر کی طرف لوٹ کر ان آیات کے ساتھ تشریف لائے۔ یرجف فؤادہ اس حال میں کہ سرکار کا دل دھڑک رہا تھا۔ رجف یرجف، رجفن کا معنی ہوتا ہے لرزہ برندام ہونا، فؤاد دل۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے ترجف بوادر، بوادر کہتے ہیں بیٹا دونوں شانوں کے بیچ کا جو گوشت ہوتا ہے اس کو بوادر کہتے ہیں۔ تو معنی ہوگا کہ سرکار لوٹے اس حال میں کہ سرکار کے شانوں کے بیچ کا جو گوشت تھا وہ ہل رہا تھا مارے خوف کے۔ فدخل علی خدیجہ بنت خویلد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ بنت خویلد کے پاس داخل ہوئے۔ فقال، تو ارشاد فرمایا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، چادر اڑا دو، چادر اڑا دو۔ اس سے زملونی زملونی سے یہ پتہ چلا کہ عورت سے بھی اگر ہم خطاب کریں تب بھی مذکر اور جمع کا صیغہ ہم استعمال کرنا چاہیں تو یہ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ فزملوہ، تو انہوں نے یعنی حضرت خدیجہ نے سرکار کو کمبل اڑا دیا۔ حتی ذہب عنہ الروع، الروع کا معنی ہوتا ہے خوف، یہاں تک کہ سرکار سے خوف اور خشیت، خشیت کون سی؟ وہی جو کہ وحی کے نزول کی بنا پر پیدا ہوئی تھی، جو خوف پیدا ہوا تھا دل میں، یہاں تک کہ سرکار سے خوف اور لرزہ جاتا رہا، ختم ہو گیا۔ فقال لخدیجہ، پھر بعد میں سرکار نے حضرت خدیجہ سے ارشاد فرمایا۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی آدمی کسی مشقت اور پریشانی میں ہے تو اس وقت اس سے بات چیت نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو راحت بخشنے کے اسباب مہیا کرنا چاہیے۔ جیسے کہ حضرت خدیجہ نے سے سرکار نے فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دو، تو حضرت خدیجہ نے یہ نہیں پوچھا کہ کیا ہوا، کیا پریشانی ہے، یہ نہیں پوچھا، کمبل اڑا دیا۔ جب راحت ہو گئی تو پھر سرکار نے خود حضرت خدیجہ سے ارشاد فرمایا کیا، وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ، اور سرکار نے حضرت خدیجہ کو وہ پوری خبر بتائی، وہ پوری بات بتائی جو کہ گزر چکی تھی، یعنی پورا ماجرا بیان کیا۔ لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي، سرکار نے فرمایا مجھے تو اپنی جان پر خطرہ ہو گیا تھا، یعنی یہ سرکار نے اس لیے فرمایا تھا چونکہ بارے وحی کی بنا پر اتنی پریشانی اور اتنی جہد اور مشقت کا سامنا سرکار نے فرمایا کہ سرکار فرما رہے ہیں کہ حالت یہ ہو گئی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کہ جان نکل جائے گی۔ فقالت خدیجہ، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی کلا واللہ، واللہ یہ قسم ہے، کلا یہ حرف ردع ہے، یعنی حضرت خدیجہ نے کہا خدا کی قسم ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ آپ جانتی تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صادق و امین ہیں۔ آپ کی تجارت بھی سرکار نے جب فرمائی تھی تو اس صداقت اور امانت کا انہیں یقین تھا، اور سرکار کے خصائل حمیدہ کا بھی انہیں یقین تھا، اس لیے اس بات کا بھی انہیں یقین تھا کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، آپ تو اللہ کے ایک برگزیدہ بندے ہیں، اللہ رب العزت ایسا آپ کے ساتھ ہرگز نہیں کرے گا۔ اس لیے فرمایا کلا واللہ، ہرگز نہیں، با خدا ایسا نہیں ہوگا، ما یخزیک اللہ ابدا،
آپ کو اللہ ہرگز کبھی بھی ہمیشہ ابدا رسوا نہیں فرمائے گا۔ اخزا یخزی اخزا بابی فعل سے، اس کا معنی ہوتا ہے رسوا کرنا۔ انکا، اب کیوں رسوا نہیں کرے گا؟ آپ کے خصائل حمیدہ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ذکر کیا، فرمایا انکا لتصل الرحمہ، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، تعلقات بناتے ہیں، لوگوں کی دلجوئیاں کرتے ہیں، وتحمل الکلہ، اور پریشانیاں، حق کے راہ میں پریشانیاں برداشت کرتے ہیں، وتکسب المعدوم، اور معدوم کا معنی جس شے کا وجود نہ ہو، اور اکسب یکسب اکساب کا معنی ہوتا ہے حاصل کرنا، وتکسب المعدوم، اور معدوم اور جو چیز حاصل نہ ہو اس کو حاصل کرتے ہیں، یعنی جو خوبیاں، جو کمالات نہ ہوں ان کمالات کو آپ حاصل کرتے ہیں۔ اور یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے تکسب المعدومہ کا معنی، اس کو تکسبو بھی پڑھ سکتے ہیں، تکسب المعدومہ، تو تکسبو اگر پڑھیں تب تو معنی یہی ہوگا جو میں نے بتایا، یعنی جو چیز نہیں ہے اس کو آپ حاصل کرتے ہیں۔ اور باب افعال سے پڑھیں تکسبو تو معنی ہوگا المعدوم کا معنی ہوگا وہ چیز جو کہ وجود میں نہ ہو، معنی ہوگا کہ معدوم کو آپ حاصل کراتے ہیں، یعنی جو محتاج اور پریشان حال لوگ ہیں ان کے پاس جو چیز نہیں ہوتی ہے ان کو دستیاب، وہ چیزیں دستیاب کراتے ہیں جن کی انہیں ضرورت ہوتی ہے۔ وتقری الضیف، قرا یقری قرن، اس کا معنی ہوتا ہے ضرب یضربو سے، اس کا معنی ہوتا ہے مہمان نوازی کرنا۔ تقری الضیف کا معنی ہوتا ہے مہمان، جمع ضیوف، اور مہمان کی مہمان نوازی فرماتے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، اور حق کی پریشانیوں پر، راہ حق میں آنے والی پریشانیوں پر آپ لوگوں کی مدد فرماتے ہیں۔ اعانہ یعین اعانہ، مدد کرنا۔ فانطلقت، تو حضرت خدیجہ نے سرکار کے دل کو تسلی دینے کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے، پھر آپ کی پریشانی کو سنا، اور سننے کے بعد آپ نے اس کے حل کرنے کا، اور یہ کیوں پریشانی ہو رہی ہے، کیا تکلیف ہے، کس وجہ سے ایسا ہوا، یہ سب جاننے کے لیے اپنے ایک خاندانی بھائی جن کا نام تھا ورقہ ابن نوفل، ان کی طرف سرکار کو لے کر گئیں۔ ورقہ ابن نوفل یہ عربی، سریانی اور عبرانی تینوں زبانوں کے ماہر تھے، اسی لیے آپ کو انجیل کا بھی علم تھا اور آپ کو زبور کا بھی علم تھا، بہت سارے تینوں زبانوں کے ماہر تھے، اور بہت سارے علوم و فنون پر دسترس رکھتے تھے، اور بہت ساری انجیل کے مسائل اور بہت ساری باتیں جانتے تھے۔ انجیل کے ایک بہترین عالم دین تھے یہ۔ تو ورقہ ابن نوفل کے بارے میں یہ بھی ہمارے محدثین نے فرمایا، کچھ محدثین نے فرمایا کہ ورقہ ابن نوفل جو ہیں وہ صحابی رسول ہیں۔ کیسے صحابی رسول؟ اس طور سے کہ انہوں نے سب سے پہلے وہ شخص تھے کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی تصدیق کی تھی، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ کے دعوت رسالت کے وقت اگر میں زندہ رہا تو ضرور میں آپ کی مدد بھی کروں گا اور ایمان لے کر آؤں گا۔ تو سب سے پہلے آپ نے تصدیق کر دی، اور تصدیق کا نام ہی بیٹا ایمان ہے، تصدیق قلبی کا نام ہی ایمان ہے، اور انہوں نے زبان سے آپ کی رسالت کی تصدیق کی، اس لیے محدثین نے فرمایا کہ ورقہ ابن نوفل یہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والے ہیں، اس لیے وہ صحابی رسول ہیں۔ ورقہ ابن نوفل کی تاریخ میں یہ بھی ہے کہ آپ نے کبھی بھی زمانے جاہلیت میں بھی کبھی آپ نے بت پرستی نہیں کی، اور بت پرستی کو آپ ناپسند کرتے تھے۔ تو ورقہ ابن نوفل کے پاس حضرت خدیجہ لے کر گئی۔ حضرت خدیجہ کے ورقہ ابن نوفل خاندانی بھائی تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کے جو پردادا ہیں ان پردادا کے بھائی سے حضرت ورقہ ابن نوفل کا رشتہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانی چچا بھی ورقہ ابن نوفل لگتے ہیں، اس لیے ورقہ ابن نوفل نے سرکار کو بھتیجا کہا تھا،
اب دیکھیے سنیے آگے، فانطلقت به خدیجۃ، تو حضرت خدیجہ، انطلق ینطلقو کا معنی ہوتا ہے چلنا، فانطلقت به کی اب با آ گیا، تو اگرچہ یہ انطلقہ لازم تھا لیکن با کے ذریعے با آ گیا اس کا صلہ، تو اب یہ متعدی ہو گیا، اب معنی ہوگا فانطلقت به خدیجۃ، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار کو لے کر چلی، حتی اتت به ورقۃ ابن نوفل ابن اسد ابن عبد العزیٰ، یہاں تک کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ ابن نوفل ابن اسد ابن عبد العزیٰ کے پاس لے کر آ گئی۔ تو عبد العزیٰ یہ حضرت ورقہ ابن نوفل کے پردادا ہیں، اور عبد العزیٰ یہ بھائی ہیں عبد مناف کے، اور عبد مناف یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ کے پردادا ہیں۔ تو اس طریقے سے ورقہ ابن نوفل جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پردادا، والد گرامی کے جو پردادا ہیں، ان کے بھائی کی اولاد سے ہوئے۔ فرماتے ہیں کہ وَكَانَ امْرَأً تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، حضرت ورقہ ابن نوفل جو ہیں وہ زمانہ جاہلیت میں نصرانی ہو گئے تھے، یعنی یہ نصرانی یعنی عیسائی ہو گئے تھے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو قبول کر لیا تھا، کچھ راہبوں سے ان کی ملاقات ہوئی، ان کی تبلیغ اور دعوت کا ان پر اثر ہوا، جس کی وجہ سے یہ عیسائی ہو گئے تھے۔ عیسائی کا مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو قبول کرنے والے، چونکہ اس وقت میں اب دو ہی صورتیں ہیں، ایک صورت محدثین نے یہ بیان فرمائی کہ اس وقت میں جب کہ سرکار کی ملاقات ان سے ہوئی، جب کہ وہ عیسائی ہوئے تھے، اس وقت تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت منسوخ نہیں ہوئی تھی، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر وہ ایمان لے آئے تھے، اور ظاہر بات ہے اس وقت میں انہی کے دین پر ایمان لانا لازم تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ وکانہ عمران، حضرت ورقہ ابن نوفل ایسے انسان ہیں کہ تنصرہ فی الجاہلیہ، تنصرہ کا معنی نصرانی ہونا، تنصرہ فی الجاہلیہ، زمانہ جاہلیت میں آپ نصرانی ہو گئے تھے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر ایمان لے آئے تھے۔ وکانہ یکتب الکتاب العبرانیہ، اور وہ عبرانی کتاب لکھنا جانتے تھے، یعنی عبرانی زبان بھی جانتے تھے۔ فیکتب من الانجیل بالعبرانیہ، تو انجیل کو عبرانیہ میں لکھتے تھے، یعنی انجیل جو کہ سریانی زبان میں تھی اس کو عبرانی زبان میں لکھتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ عبرانی زبان بھی جانتے تھے اور سریانی زبان بھی جانتے تھے اور عربی زبان بھی جانتے تھے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان تو عربی تھی، حضرت خدیجہ کی زبان عربی تھی، انہوں نے تو عربی زبان ہی میں خطاب کیا، تو عربی زبان میں ہی انہوں نے جواب بھی دیا ہے، تو عربی زبان بھی جانتے تھے۔ تو اس طریقے سے محدثین نے فرمایا کہ حضرت ورقہ ابن نوفل تینوں زبان کے ماہر تھے۔ فَيَكْتُبُ مِنَ الْإِنْجِيلِ بِالْعَبْرَانِيَّةِ، عبرانیہ زبان جو ہے اس کو عبرانیہ زبان اس لیے کہتے ہیں کہ تاریخ میں مذکور ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب نمرود کے خوف سے آپ ہجرت کر رہے تھے، تو ہجرت کرنے میں دریائے فرات کو آپ نے پار کیا، تو اس وقت آپ کے ہجرت کرنے کے وقت میں نمرود نے اعلان کر دیا تھا اپنی مملکت اور سلطنت میں کہ تم لوگوں کو سریانی زبان بولنے والا جو شخص ملے اسے گرفتار کر کے لے آنا یا اسے قتل کر دینا، یہ اعلان کر دیا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کی محافظت فرمائی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی اس طور سے کہ آپ نے دریائے فرات کو جیسے ہی پار کیا ہجرت کے وقت میں، تو پار کرنے کے بعد ہی، اس کو پار کرتے ہی آپ کی زبان سریانی کے بجائے عبرانی ہو گئی اور آپ عبرانی زبان بولنے لگے۔ تو اس لیے جس زبان کو آپ نے دریائے فرات کو پار کرنے کے بعد بولا تھا، وہ زبان اسی زبان کو عبرانی کہا جانے لگا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ کیونکہ عبر کا معنی ہوتا ہے، عبور کا معنی ہوتا ہے پار کرنا، اور آپ نے دریائے فرات کو پار کر کے جو زبان آپ کو حاصل ہوئی وہ اس زبان کو عبرانی زبان کہا جانے لگا۔ ٹھیک ہے، فَيَكْتُبُ مِنَ الْإِنْجِيلِ بِالْعَبْرَانِيَّةِ، تو حضرت ورقہ ابن نوفل انجیل کو
عبرانی زبان میں لکھتے تھے ماشاء اللہ، جو اللہ چاہتا تھا، ان یکتبہ اللہ تعالیٰ جو لکھوانا چاہتا تھا وہ لکھتے تھے، وکان شیخن کبیرہ اور یہ بڑے بوڑھے انسان تھے، قد عمیہ جو کہ اندھے ہو چکے تھے، نابینا ہو چکے تھے۔ فقالت لہو خدیجہ، تو جانے کے بعد سرکار کو لے جانے کے بعد حضرت خدیجہ نے ورقہ ابن نوفل سے کہا یا ابن عمی، اے میرے چچا کے بیٹے۔ ابن عم اسی لیے کہا میرے، یا ابن عم چچا کے بیٹے اسی لیے کہا کیونکہ خاندانی رشتہ ہے، ٹھیک ہے، خاندانی چچا زاد بھائی لگتے تھے۔ اسمع من ابن اخی کا، آپ اپنے بھائی کے بیٹے سے یعنی اپنے بھتیجے سے ان کی بات سنو۔ سرکار کو بھتیجا کہا انہوں نے، کیوں؟ اس لیے کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کے جو پردادا تھے ان کے بھائی کی اولادوں سے ہیں حضرت ورقہ ابن نوفل، تو اس لیے اس خاندانی رشتے کی بنا پر سرکار کے چچاؤں میں بھی حضرت ورقہ ابن نوفل لگتے تھے۔ فقال له ورقہ، تو حضرت ورقہ ابن نوفل نے کہا یا ابن اخی، اے بھتیجے، ماذا ترى، تم کیا دیکھتے ہو؟ فاخبرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا خبر ما رأى، ان تمام چیزوں کی خبر بتائی، ما رأى جو آپ نے دیکھا۔ فقال له ورقہ، تو حضرت ورقہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا هذا الناموس، ارے جو بات تم بتا رہے ہو نا یہ تو فرشتے کی بات ہے، هذا الناموس یہ تو وہ فرشتہ ہے الذي نزل اللہ علی موسیٰ، جس فرشتے کو اللہ نے حضرت موسیٰ پر نازل فرمایا، یہ تو وہ ناموس ہے، ناموس کا معنی فرشتہ۔ تو حضرت ورقہ ابن نوفل آپ کی بات سے سمجھ گئے کہ آپ کے پاس فرشتہ آتا ہے، پھر ان کو یقین ہو گیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، اس لیے انہوں نے تمنا ظاہر کی، فرمایا یا لیتنی فیہا جزعا، اے کاش کہ میں اس دعوت کے وقت میں جزعاً نوجوان رہوں، دعوت کے وقت میں نوجوان رہوں، جب تم دعوت اسلام دو۔ جزعن کا معنی نوجوان، ویسے جزع کہتے ہیں گھوڑے کے اس بچے کو جو بڑا فرتیلا ہو اور نوجوان ہو۔ یا لیتنی اکون حیا، کہہ رہے ہیں اے کاش کہ میں زندہ رہوں، اذ یخرجک قومک، جب تمہاری قوم تم کو اپنے بیچ سے نکالے گی، کاش میں بھی اس وقت رہوں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب مخرجیہم، کیا یہ لوگ قوم کے میرے لوگ مجھے نکالنے والے ہیں، نکالیں گے مجھے؟ قال نعم، تو حضرت ورقہ نے کہا ہاں یہ قوم تمہاری بات نہیں مانے گی، تمہاری دشمن ہو جائے گی اور یہ تم کو اپنے بیچ سے نکال دیں گے۔ لم یأت رجل، حضرت ورقہ نے کہا لم یأت رجل قط بمثل ما جئت به الا عودیا، لم یأت رجل قط، کبھی بھی کوئی آدمی اس جیسا نہیں لایا، ما جئت به جس کو تم لے کر آئے، الا عودیا مگر یہ کہ اس کے دشمن ہو گئے، یعنی جو بات تم کہہ رہے ہو، جو باتیں تم پر ظاہر ہو رہی ہیں، یہ باتیں اس سے پہلے بھی جو انبیاء اور رسول آئے ہیں انہوں نے بیان کی ہیں، تو کوئی بھی ایسا نبی نہیں آیا ہے جس نے وہ باتیں بتائیں جن کو جو آپ بتا رہے ہیں، جو آپ لے کر آ رہے ہیں، مگر یہ کہ اس کے دشمن ہو گئے، الا عودیا مگر یہ کہ اس سے دشمنی کی گئی۔ وَإِن يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا، حضرت ورقہ ابن نوفل کہتے ہیں اگر مجھ کو تمہارا وہ دن ملا، تمہارا وہ دن دعوت و تبلیغ والا دن مجھے ملا، اور وہ دن ملا جس دن تمہاری یہ قوم تم کو نکالے گی، انصر کا نصرًا مؤزرا، مؤزرا کا معنی مضبوط، تو میں تمہاری مضبوط اور بھرپور مدد کروں گا۔ اس سے پتہ چلا، اچھا ایک دوسری حدیث پاک میں نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ ورقہ ابن نوفل کو برا بھلا مت کہو، فإنہ قد صدقنی، فإنہ اول من صدقنی، کیونکہ وہ سب سے پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے مجھے میری تصدیق کی تھی۔ تو ان روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ورقہ ابن نوفل وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کے رسول ہونے کا یقین رکھتے تھے، تصدیق کی تھی۔ ثم لم، اسی لیے حضرت ورقہ ابن نوفل کو محدثین نے صحابی بھی لکھا ہے۔ ثم لم ينشب ورقۃ ان توفی وفتر الوحی، پھر لم ينشب کا معنی لم یلبس، پھر حضرت ورقہ نہ ٹھہرے ان توفی مگر یہ کہ ان کا وصال ہو گیا، یعنی حضرت ورقہ ابن نوفل
कुछ ही दिन गुजरे कि उनका विसाल हो गया। वह फतरल वहीयो, और वही का वही रुक गई, सुस्त पड़ गई। वही सुस्त पड़ गई और रुक गई का मतलब यानी वही कुछ दिन तक नहीं आई। अब कितने दिन तक नहीं आई, वही कितने दिन तक रुकी रही, इसके सिलसिले में मुहद्दिसीन के दो कौल हैं। एक कौल तो ये है कि वही 6 महीने तक रुकी रही, वही 6 महीने तक रुकी रही, और एक कौल ये है कि वही 3 साल तक रुकी रही, 3 साल तक वही नहीं आई। तो इस हदीस पाक से भी मालूम हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का नुज़ूल किस तरीक़े से हुआ, उसकी कैफियत क्या रही, उसका तरीक़ा क्या रहा, कहाँ पर वही का नुज़ूल हुआ, किस जगह पर पहली वही नाजिल हुई, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो परेशानियाँ हुई, उन तमाम चीज़ों का ज़िक्र इस हदीस पाक में हुआ। बिल्कुल इसी तरीक़े से अगली हदीस इमाम बुखारी ज़िक्र कर रहे हैं, और उस हदीस पाक के अंदर भी इन्हीं चीज़ों का ज़िक्र है इजमाली तौर पर, अगरचे तफसीली ज़िक्र नहीं है। पढ़ते हैं, उस हदीस को भी पढ़ लेते हैं। क़ाला इब्न शिहाब ने कहा, व अख़बरनी अबू सलमत बिन अब्दुर्रहमान, मुझे ख़बर दी अबू सलमा इब्न अब्दुर्रहमान ने, अन्ना जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अल अंसारी, के हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी ने क़ाल फरमाया, वह हुआ युहद्दिसु अन फ़तरतिल वही, और इस हाल में उन्होंने बयान किया कि वो वही के फ़तरत और वही के वक्फ़ा के बारे में बयान कर रहे हैं। फ़क़ाला फ़ी हदीसी ही, तो उन्होंने अपनी हदीस में कहा, बैना अना अमशी, इसी दरमियान के मैं पैदल चल रहा था, इस समय तो सौतम मिनस समाई, अचानक मैंने देखा, मैंने सुना, एक आवाज़ को सुना आसमान से। फ़रफ़अतु बसरी, तो फिर मैंने अपनी निगाह को उठाया, फ़इज़ल मलक। ये कौन बयान कर रहा है? यानी हज़रत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी अपनी हदीस में बयान कर रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया। क्या फरमाया सरकार ने? बैना अना अमशी, इसी असना के मैं पैदल चल रहा था, इस समय तो सौतम मिनस समा, यहाँ अचानक मैंने आसमान से एक आवाज़ सुनी, फ़रफ़अतु बसरी, तो मैंने अपनी निगाह उठाई, फ़इज़ल मलक अल्लज़ी जाअनी बिहिराइन, तो सरकार फरमाते कि अचानक देखा कि एक फ़रिश्ता है। कौन सा फ़रिश्ता? अल्लज़ी जाअनी बिहिरा, जो फ़रिश्ता मेरे पास गारे हिरा में आया। जालिसुन अला कुर्सिय्यिन बैन अस्समाइ वल अर्द, वो फ़रिश्ता आसमान और ज़मीन के बीच एक कुर्सी पर बैठा हुआ है, ये मैंने देखा। फ़रुइब्तु मिन्हु, तो मुझे उससे खौफ लाहिक हो गया। फ़रजअतु, तो खौफ की वजह से फरमाते हैं सरकार, फ़रजअतु, तो मैं घर लौट आया। फ़क़ुल्तु, तो मैंने कहा, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे चादर उड़ाओ, मुझे चादर उड़ाओ। फ़अंज़लल्लाहु तआला, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये आयत करीमा नाजिल फरमाई, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फ़अंज़िर व रब्बक फ़कब्बिर व सियाबक फ़तहिर व रुज्ज़ फ़हजुर फ़हमियल वहयु व तताबा। अब सरकार ने फरमाया ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे चादर उड़ाओ, चादर उड़ाओ। इससे पता चला कि सूरह अलक़ जब नाजिल हुई थी, गारे हिरा में पहली जो वही नाजिल हुई थी, वहाँ पर जो खौफ व हिरास की जो कैफियत सरकार की थी, वही कैफियत यहाँ पर भी पैदा हुई जबकि ये वाली वही नाजिल हुई। ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, सरकार ने फरमाया कि चादर उड़ाओ, चादर उड़ाओ। फ़अंज़लल्लाह, जब हज़रत खदीजा ने चादर उड़ा दी या वहाँ पर मौजूद लोगों ने जब चादर उड़ा दी, फ़अंज़लल्लाह, तो अल्लाह ने ये आयत करीमा नाजिल फरमाई। क्या? या अय्युहल मुद्दस्सिर, ऊपर का, या ये कह लो कि ऊपर का, मुद्दस्सिर कहते हैं ऊपर वाला कपड़ा पहनने वाला, यानी दिसार से बनाया। दिसार का माना वो कपड़ा होता है जो ऊपर पहना जाए। एक कपड़ा अंदर पहना जाता है जिसको हम मतलब बनियान या शमीज़ वगैरह कहते हैं, और एक कपड़ा ऊपर पहना जाता है उसके ऊपर, उसको दिसार कहते हैं। तो जो अंदर कपड़ा पहना जाता है उसे शियार कहते हैं, जो ऊपर कपड़ा पहना जाता है उसे दिसार कहते हैं। उसी दिसार से मुद्दस्सिर बना है ना, ऊपर का कपड़ा पहनने वाले। या अय्युहल मुद्दस्सिर, ऐ ऊपर का कपड़ा पहनने वाले, तुम खड़े हो जाओ, फ़अंज़िर, तो डराओ, व रब्बक फ़कब्बिर, और अपने रब की बड़ाई बयान करो, व सियाबक फ़तहिर, और अपने कपड़ों को पाकीज़ा रखो, व रुज्ज़ फ़हजुर,
रुज्स का माना होता है गंदगी, गंदगी से मुराद यहाँ पर बुत हैं और बुतों से दूर रहो। ये सरकार, ये आयत करीमा नाजिल हुई, फिर सरकार फरमाते फ़हमियल वहियो, हमिया यहमा का माना होता है सरगर्म होना, गर्म हो जाना। फ़हमियल वहियो, तो वही का सिलसिला सरगर्म हो गया, वह तताबा, और लगातार वही नाजिल होती रही। अब इससे मालूम हुआ कि पहली वही जब नाजिल हुई थी तो उसके बाद बरक़ा इब्ने नौफल के विसाल करने के बाद 3 साल तक, या बाज़ मुहद्दिसीन के कौल के मुताबिक 6 महीने तक वही नाजिल रुकी रही, और उसके बाद जब ये वही नाजिल हुई तो सरकार ने फरमाया फ़हमियल वहयु व तताबा, फिर वही का रास्ता सरगर्म हो गया और वही लगातार आती रही। इस तरीके से बेटा ये वही की कैफियतें यहाँ पर मालूम।